بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير البرر وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خطیب اسلام مقصد اہل سنت استاد العلماء حضرت علامہ محمد شفیع رضوی صاحب دعوت برکات بلاتی ہے. خطیب اسلام برادر عزیز حضرت علامہ مفتی تیمور عباس رضوی صاحب حافظ اللہ تعالی، دیگر معزز علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا. اور اپنے پاک بندوں کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائے. اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور برادر عزیز مجاہد اہل سنت مخلصی فی اللہ حضرت مولانا محمد عتیق صاحب زندہ مجدہ اور ان کے جملہ رفقا اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو حضرت علامہ کی سرپرستی کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے اس کا تعلق حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات گرامی کے ساتھ
عنوان ہے اس کی نسبت حضور غوث اعظم کے ساتھ. اور خطاب کا جو عنوان ہے اس کا تعلق امام اعظم کے ساتھ. یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم چار اعظموں میں رہتے ہیں. یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم چار اعظموں میں رہتے ہیں. ہمارا رسول رسول اعظم ہے, ہمارا فاروق اعظم ہے, ہمارا امام اعظم ہے, اور ہمارا غوث اعظم ہے. تو اس عظیم نسبت نے ہمیں عظیم بنا رکھا ہے. اس لیے کہ جو بڑوں کی صحبت ہے اور بڑوں کی سنگت ہے اسی سے سلامتی نصیب ہوتی ہے. ایک بزرگ بیٹھے تھے, ان کے پاس ایک عورت آئی. اس نے عرض کی حضور میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں. ایک دنیاوی مسئلہ ہے کہ میرے گھر میں چنے بھی پڑے تھے اور جو بھی پڑے تھے, دونوں کو نہ کیڑا لگ گیا. میں نے کہا کہ آپ انہیں پیس دو, چکی سے گزار دو. تو میں حیران اس بات پہ ہوں کہ جب میں نے جو پیسے تو گھن بھی ساتھ پس گیا, لیکن جب چنے پیسے ہیں تو چنے تو پس گئے مگر گھن بچ گیا. اب یہ تو آپ جانتے ہیں کہ چنا بڑا ہوتا ہے یا جو بڑا ہوتا ہے؟ چنا بڑا ہوتا ہے. اس نے کہا حضرت دونوں چکی کے پارٹ سے گزرے, کیڑا دونوں کو لگا ہوا ہے, گھن دونوں کو لگا ہوا ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ جب جو پیسے ہیں تو گھن بھی ساتھ پس گیا, اور جب چنے پیسے ہیں تو چنے تو پس گئے مگر گھن بچ گیا. تو وہ بزرگ فوراً پکار اٹھے کہ بڑوں کی صحبت میں ہی سلامتی ہوتی ہے. اگر ہم بڑوں کے ساتھ رہیں اور انہی کے نقش قدم پہ رہے اور انہی کی پیروی کی ہم نے, پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں حقیر بنا نہیں سکتی, چھوٹا کر نہیں سکتی. کچھ بھی ہو جائے ہم چھوٹے نہیں ہو سکتے, کیونکہ نسبت جو اعظموں کے ساتھ نسبت جو اعظموں کے ساتھ, اور جن کی نسبت ہونا اتنے بڑوں کے ساتھ, وہ بیٹھ جائے تو اس کا کوئی دھڑکا نہیں روک سکتا, اور اٹھ جائے تو اس کا کوئی جنازہ نہیں روک سکتا. جس کی نسبت ہو بڑوں کے ساتھ, جو بڑوں کا وفادار بن جائے, اگر بیٹھ جائے تو کوئی دھرنا نہیں روک سکتی, اور اٹھ جائے تو کوئی جنازہ نہیں روک سکتی. کیونکہ اللہ رب العزت پھر اسے بڑائی دیتا ہے, اونچائی دیتا ہے, پستی کی طرف سے نہیں آنے دیتا. میں امیر المجاہدین کے حوالے سے صرف 2 جملے بھی کہہ دوں نا, 8 گھنٹے کے خطاب کے بھاری ہے. کیونکہ بڑوں کی سنگت میں رہے, بڑوں کے ساتھ لگے رہے, اور ہمیں بھی بڑوں کی طرف بلاتے رہے, چھوٹوں سے ہٹاتے رہے, بڑوں سے جوڑتے رہے. تو پھر اللہ نے کیا انعام دیا؟
کہ دھرنوں میں بیٹھتے تھے نا ویل چیئر پہ تو امیر المجاہدین نظر آتے تھے. اور اللہ کی عزت کی قسم لوگوں جب جنازہ اٹھا ہے تو امیر المومنین لگ رہے ہیں. دھرنے میں بولتے تھے تو امیر المجاہدین لگتے تھے, جنازہ اٹھا ہے تو امیر المومنین لگ رہے تھے. اللہ فرماتا ہے جو بڑوں کے ساتھ رہے اسی طرح ہم انہیں عظمت دیتے تھے. آج جس ہستی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے انہیں امام اعظم کہتے ہیں. میں نے جو الفاظ تلاوت کی ان میں اللہ رب العزت ہمیں حکم دیا, اے نہ جاننے والوں اگر کوئی حقیقت جاننا چاہو تو جو اہل ذکر ہے ان سے پوچھیے گا. ذکر کیے کہ جو موضوعات ہوتے ہیں عنوانات ان میں تنوع ہوتا ہے. بعض مضمون ایسے ہوتے ہیں تقریب کے لیے جو دیے جاتے ہیں, کیا عنوان دیا آپ نے اپنے خطیب صاحب. بعض عنوان ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق جذبات کے ساتھ ہوتا ہے, اور بعض عنوانات ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق عقلیات کے ساتھ ہوتا ہے, معقولات کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے ہر عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. بعض کے لیے جذبوں کی ضرورت ہوتی ہے, بعض کے لیے توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ شعبہ جو کہ تفقہ کا ہے, فقہ کا شعبہ ہے, اس کو خشک مضمون بھی لگایا ہے. اس لیے تھوڑی توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نہ جاننے والوں فاسألوا اہل الذکر, اہل ذکر سے پوچھ لو ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے. تو نہ جاننے والوں کو اللہ نے خود کس طرف بھیجا ہے؟ نہ جاننے والوں کو اللہ یہ نہیں فرما رہا میری طرف آؤ. اہل الذکر, جو ذکر کے اہل ہیں نا, اے نہ جاننے والوں ان سے پوچھ لیا کرو, ان سے سوال کر لیا کرو. فاسألوا, ان سے سوال کر لیا کرو. اس میں نا ایک حسین پہلو اس کا یہ ہے کہ اے نہ جاننے والوں اگر کچھ جاننا چاہو, کچھ جاننا چاہو, اگر طلب ہو کہ میں نے جاننا ہے, صرف چسکا نہ لینا مقصود ہو, طلب ہو کہ میں نے جاننا ہے, اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پھر اہل علم کے اہل ذکر جو ہے ان کے سوالی بن جائے گا. جو سوال کرتا ہے نا وہ سوالی ہوتا ہے. تو فاسألوا میں حکم ہے کہ اے نہ جاننے والوں سوال کر لیا کرو اہل ذکر سے, سوال کر لیا کرو. کیا بات ہے, اگر کچھ جاننا چاہو اور طلب ہو کہ میں کچھ جان جاؤں تو پھر جو اہل ذکر ہیں ان کے منگتے بن جائے گا, کیونکہ اہل ذکر کا منگتا بنے بغیر تم کچھ نہیں پا سکتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, فرمایا کرتے تھے کہ اصول علم حاصل کرنا, جو نہیں جانتے اسے جاننا, آپ فرماتے تھے یہ ایسی ذلت ہے جس میں کوئی عزت نہیں ہے. اور جب علم نصیب ہو جائے تو یہ ایسی عزت ہے جس میں کوئی ذلت نہیں ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ چاہے کہ میری اکڑ بھی رہ جائے اور میں اہل علم کے در پر ان کی چوکھٹ پہ پامال نہ ہونے پاؤں,
میری گردن بھی نہ جھکے اور گردن بھی اکڑی رہے اور پھر میں کچھ لے لوں ان سے. تو فرماتے ہیں ذلت کے بغیر، عاجزی کے بغیر، اپنی نفی کیے بغیر، اپنے آپ کو بچائے بغیر علم نہیں ملتا. اصول علم ایسی ذلت ہے جس میں عزت نہیں. مطلب یہ اگر اس پہ عزت ڈھونڈو گے نا پھر علم نہیں پا سکتے. تمہیں استاد کے کپڑے بھی دھونے ہوں گے، تمہیں استاد کے جوتے بھی پالش کرنے پڑے، تمہیں استاد کے در پر بیٹھنا پڑے اور دستک دیے بغیر بیٹھنا ہوگا جب تک کہ وہ خود نہ باہر تشریف لے آئے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تک منگتوں والی کیفیت پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک تم کچھ جان نہیں سکتے. تو ایک اور مقام پر امام شافعی فرماتے علم ایک ایسی ہے کہ یہ اپنا بعض حصہ بھی تجھے نہیں دیتا جب تک تو اپنا کل کا کل اسے نہ دے دے. باتیں تھوڑی گہری ہیں، توجہ رکھیں گے تو سمجھ آئے گی. اگر چاہو نا علم حاصل ہو جائے، علم اپنا بعض بھی اس وقت تک نہیں دیتا، یعنی یہ اپنا اس وقت تک کچھ بھی نہیں دیتا جب تک تو اپنا سب کچھ اسے نہ دے دے. اپنا آرام بھی دے دے اسے، اپنا غرور بھی اس کے سامنے ہاتھ میں ملا دے، اپنی نیند بھی اس پر قربان کر دے. جب تک تو کل کا کل اسے نہیں دیتا یہ اپنا بعض بھی تجھے نہیں دے سکے گا. امام ربیعہ کے غلام اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو اہل ذکر ہے ان سے پوچھ لیا کرو. اچھا اب سوال یہ اہل ذکر کون ہے؟ اہل ذکر سے مراد قرآن والے. کیوں؟ اس لیے کہ ذکر اللہ نے کس کو کہا؟ قرآن کو. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے. اللہ نے کیا نازل کیا؟ قرآن. تو قرآن کو اللہ نے ذکر فرمایا اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو اہل ذکر ہے اے نہ جاننے والوں ان سے جان لیا کرو، ان سے پوچھ لیا کرو. تو کیا مطلب ہے؟ نہ جاننے والوں جو قرآن والے ہیں ان سے پوچھ لیا کرو. اور ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. یہ مقام سمجھے کہ علماء کا مقام کہ اہل علم کا مقام. قرآن میں اللہ فرما رہے، میرے حبیب آپ فرما دیں، آپ فرما دیں تاکہ آپ کی امت سمجھ جائے، آپ کے غلام سمجھ جائے. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کیا بتا اپنی امت کو میرے حبیب فرما کہ کیا نہ جاننے والے اور جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ بتایا جا رہا ہے عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے. عالم کا مقام اور جاہل کا مقام اور. اللہ رب العزت کس کے دروازے پہ بھیج رہا ہے؟ جو قرآن والے ان سے پوچھ لیا کرو. سبحان اللہ. قرآن والے ان سے پوچھ لیا. اللہ رب العزت ہمیں جو اہل ذکر ہے، اہل قرآن ان کے دروازے کی طرف بھیج رہا ہے. اب دیکھ لیں کہ مفتی صاحب جس واقعہ کا ذکر کر رہے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ میں اس کا تخت لانا چاہتا ہوں اور بلقیس کا تخت کہاں پہ تھا اور سلیمان علیہ السلام کہاں پہ تھے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ بلقیس کا تخت جو تھا نا وہ ملک شام میں تھا اور وہ اقصی یمن میں تھا. اقصی یمن یعنی یمن کے بھی آخری کونے میں پڑا تھا. اتنا دور تھا باز. اور وسلیمان فی شام، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ملک شام میں تھے. یہ یہاں پہ اور تخت شام کے آخری کونے میں پڑا. یمن اقصی یمن کانا عرش بلقیس فی اقصی یمن.
سلیمان فی الشام. اب آپ فرماتے ہیں کہ میں وہ آئیں گے اس کا تخت منگانا چاہتا ہوں. ایک عفریت تھا، قال عفریت من الجن، جنوں میں سے. اس نے کہا میں لاتا ہوں. اور دیر کتنی لگ جائے گی؟ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آتا، یا آپ اٹھنے سے پہلے، اٹھ جانے سے پہلے اپنے مقام سے آپ اٹھیں گے تو میں لے آتا ہوں. قبل ان تقوم من مقامک. آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی نہیں چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ میری مجلس میں وہ جو آفر کر رہا تو وہ بڑا مضبوط جن تھا. وہ جن تھا، وہ کہتا میں اتنی جلدی لا سکتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. اس کا مطلب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ میری مجلس میں ایسے ایسے انسان بیٹھے ہیں جو جنوں سے بھی زیادہ قدر رکھتے ہیں. اس لیے فرمایا میں اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں. تو پھر قرآن کہتا ہے کون اٹھا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب. وہ اٹھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. اور علم من الکتاب، یہ جو من ہے نا، یہ بادیت کے لیے تھا. ساری کتاب کا علم نہیں تھا اس کے پاس. اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. یہ کس پہ غور کرنا؟ کتاب کا کچھ علم تھا. یہ من بادیت کے لیے کچھ علم تھا، بعض علم کا حصہ تھا اس کے پاس کتاب کا. پھر وہ اور کہنے لگا آنا ٹھیک ہے میں لاتا ہوں. کتنی دیر لگے گی؟ آپ نے فرمایا انا آتی کبھی قبلہ این یرتد الیک طرفک. تو نے کہا حضور پھر دیر نہیں لگے گی، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے کے آتا ہوں. پلک جھپکنے سے پہلے لاتا ہوں. اچھا اس کے پاس کتاب کا علم تھا نا، وہ کتاب قرآن تو نہیں تھی جس کا علم تھا اس کے پاس. جو بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ قرآن تو نہیں تھا جس کا علم تھا. قرآن تو حضور کی امت پہ نازل ہوا، حضور پہ نازل ہوا. اس کے پاس وہ تو نہیں تھی. آج بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس قرآن کا علم ہے، تو کیا تخت لا سکتے ہیں؟ اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا اور وہ لے آیا. اور آج ایسے بھی ہیں جن کے پاس پورے قرآن کا علم ہے، یعنی پورے قرآن کی انہوں نے تفسیریں لکھ دی، مگر لا سکتے نہیں لا سکتے. اس کا مطلب کیا ثابت یہ ہوا؟ اس کے پاس کتاب کا علم تو تھا مگر کتاب کے ظاہر کا نہیں، باطن کا علم تھا اس کے پاس. اگر ظاہر کے علم میں یہ طاقت ہوتی تو پھر سارے ظاہر والے لا سکتے تھے. ہمارے ملک میں کتنے جو شیخ القرآن تفسیریں لکھی ہوئی ہیں قرآن پاک. قرآن پاک کی ہر آیت کا ترجمہ بھی لکھ دیا، تفسیر اور تفسیر بھی لکھ دی. تو وہ لا سکتے نہیں لا سکتے. امام الانبیاء کے غلاموں، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ کتاب کا ایک ظاہری علم ہوتا ہے، ایک باطنی علم ہوتا ہے. یہی سبب ہے ظاہری علم والے جب قرآن سے سنت سے کسی مسئلے کا جواب نہ دے سکے تو پھر امام اعظم جیسے باطنی علم والے سامنے آتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں نا، ان کے 4 پرت ہیں. 4 پرت. یہ 4 پردوں میں 4 پردوں میں. اور بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن بالکل ایسے جیسے پردے دار عورتیں غیرت مند خاندانوں کی نامحرموں کے پردے نہیں اٹھاتی ہیں. جو بے دین خاندانوں کی جن کی تربیت وہ تو سب پہ اٹھائے کرتے ہیں نا، مگر امام الانبیاء کے غلاموں دیندار غیرت مند خاندانوں کی وہ بیٹیاں
نہ محرم پہ پردہ نہیں ہٹاتی ہیں. اسی طرح اولیاء فرماتے ہیں اور مفسرین فرماتے ہیں اور صوفیاء کہ قرآن کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ یہ بے ضمیر لوگوں سے پردے میں رہتی ہیں. قرآن کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ یہ بے ضمیر لوگوں سے پردے میں رہتے ہیں اور یہ نامحرموں پہ اپنے پردے نہیں ہٹاتا ہے. قرآن یہ محرموں پہ اٹھاتا ہے, جو اس کے محرم بنتے ہیں ان پہ پردے اٹھاتا ہے. تو پھر پوچھا گیا قرآن کا محرم کون بنتا ہے؟ پھر قرآن کا محرم کون بنتا ہے؟ تو آواز آئی محرم وہ ہے کہ جس کی زبان پہ ہو فرمان مصطفیٰ اور سینے میں ہو فیضان مصطفیٰ. امام الانبیاء کے غلاموں سینے میں فیضان مصطفیٰ اسے نصیب ہوتا ہے, اسے نصیب ہوتا ہے کہ جو حضور کے فیضان کا قائل ہوتا ہے, جو حضور کے فیضان کا اور فیضان کا قائل وہ ہوتا ہے جو حضور کا مؤدب ہوتا ہے. یہ بخاری شریف میں بھی ہے روایت. حبر و حاضر امت کون ہے؟ حضور کی امت کے سب سے بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. یہ اتنے بڑے عالم بن گئے کیوں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ یہ نالہن سیدھے کر دیے. حضور کہیں بیٹھتے تو یہ حضور کے نالہن علیہ السلام کے پاؤں مبارک سے نا اپنے ہاتھوں سے اتارتے, اپنے ہاتھوں سے نالہن پہنا دیتے تھے. ایک دن حضور اٹھے تو لوٹا بھر کے رکھا تھا. میرے آقا نے فرمایا کس نے کیا تو بتایا گیا یہ ہے چچا کے بیٹے ہیں, برادری میں بڑے نفرے ہوتے ہیں مگر وہ اپنی میں مار دی تھی انہوں نے, یہ نہیں دیکھا یہ میرے چچا کے بیٹے ہیں. انہوں نے یہ نسبتیں ساری بھول گئے تھے, صرف نسبت یہ تھی وہ آقا ہے میں غلام ہوں. یہ ایک روایت. امام الانبیاء سے فرمایا یہ پانی کس نے گھر پہ بھر کے رکھا, یہ جوڑے کس نے سیدھے کیے؟ تو بتایا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے. امام الانبیاء نے کالی کملی سے گورے گورے ہاتھ اٹھا دیے. اللہم علمہ الکتاب اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. لاہور سے سننا امام الانبیاء نے فرمایا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. میرے رب اسے دین کی سمجھ دے دے اور اسے قرآن کا ماہر بنا دے. اسے قرآن کا ماہر بنا دے. سوال یہ ہے جوڑے سیدھے کرنے والے کو, نالین پہنانے والے کو, اتارنے والے کو حضور نے علم کی دعا کیوں دی؟ یہ سمجھ آ نہیں پاتا مطابقت کیا ہے. آقا دعا دے دیتے, لمبی زندگی کی دعا دے دیتے. امام الانبیاء نیک بیوی کی دعا دے دیتے, حضور سانے اولاد کی دعا دے دیتے. مگر جس نے جوڑے سیدھے کر رکھے تھے, جس نے لوٹا بھر کے رکھا, جو جوڑے اتارتا تھا اور پہناتا تھا اپنے ہاتھوں سے اور پاؤں میں بیٹھا رہتا تھا حضور, امام الانبیاء نے اسے علم کی دعا کیوں دی؟ مولا اسے دین کی سمجھ عطا کر اور اسے قرآن کا ماہر بنا دے. امام الانبیاء اس میں اشارہ دے رہے کہ میری امت کی رہنمائی وہی عالم کر سکتا ہے جو میرا مؤدب ہوتا ہے. جس کے سینے میں مصطفیٰ کا عدم ہو
وہ اس لائق نہیں کہ میری امت کو شریعت کی تعلیم دے سکے. امام الانبیاء کے غلام. تو دوسری روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر میں نا حضرت عباس نے جو حضور کے چچا تھے, تو یہ چھوٹے سے تھے حضرت عبداللہ, انہیں بھیجا کہ دن کے اعمال کو حضور کے ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ دن کو کیا کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ ہم جان چکے ہیں. تو تم حضرت میمونہ ان کی خالہ لگتی تھی, حضور کی جو زوجہ محترمہ تھی. حضرت عباس نے بھیجا کہ خالہ کے گھر میں جاؤ اور رات میں ہی ٹھہر جاؤ اور دیکھتے رہنا رات کو کہ حضور کیا عمل کر رہے ہیں, تاکہ ہم یار کے دن بھی جان جائیں, یار کی راتیں بھی جان جائیں. کہ رات میں سوتے ہوئے کیا پڑھتے ہو, سونے سے پہلے کیا پڑھتے ہو, کس ڈائریکشن میں سوتے ہو, ابتدا کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, پھر کب اٹھتے ہیں, کون کون سی صورتیں پڑھتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ میں جان کے میں دیکھ رہا تھا. امام الانبیاء اٹھے تہجد کے لیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی. میں مختصر کر رہا ہوں. تو میں حضور کے پیچھے کھڑا ہو گیا, بائیں طرف نہ تھوڑا ہٹ کے پیچھے کھڑا ہو گیا. تاجدار انبیاء نے اپنے ہاتھ کو نہ پیچھے سے گھما کے نا مجھے کان سے پکڑ لیا. امام الانبیاء نے کان سے پکڑ کر نا مجھے اپنے برابر کھڑا کر دیا. آقا الگ کھڑے تھے, میں نہ پیچھے, میں حضور کے ساتھ پیچھے کھڑا ہو گیا. میں نے بھی نفلوں کی محنت کر لی. امام الانبیاء نے دوران نماز حضور نے ہاتھ گھمایا پیچھے, مجھے کان سے پکڑ کر برابر کھڑا کر دیا. جب تک تو ہاتھ میں کان رہے میں کھڑا رہا برابر, اور جب آقا نے کان چھوڑے میں پھر پیچھے ہٹ گیا. امام الانبیاء نے پھر ہاتھ گھمایا کچھ دیر کے بعد, کان سے پکڑ کر پھر اپنے برابر کھڑا کر دیا. کہتے ہیں جب تک حضور کان پکڑے رہے نا میرے, میں کھڑا رہا, انہوں نے چھوڑا, میں پھر پیچھے ہٹ گیا. 3 بار ایسا ہوا. امام الانبیاء نے دیکھا کہ یہ تو پیچھے کسن جاتا ہے, میں برابر کھڑا کرتا ہوں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز پڑھی, سلام پھیرا, اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج آلو کا ہدائی سمت تخلقنی, فرمایا لڑکی تو عجیب ہے, اور میں تجھے پکڑ کے برابر کھڑا کرتا تھا, یہ چچا بھی بیٹے میں برابر کھڑا کرتا تھا, تو پھر پیچھے کدھر جاتا تھا, یہ کیا ہے؟ عرض کی اللہ کے حبیب, اللہ کے حبیب, اللہ کے حبیب, کس کی جرت ہے کہ تیرے برابر کھڑا ہو سکے کہ تو رب کا رسول ہے. کس کی جرت ہے کہ ہم کے برابر کھڑا ہو سکے جبکہ آپ خدا کے محبوب اور رسول. میری یہ جرت کہ میں برابر کھڑا ہوتا, کالی کملی سے گورے گورے ہاتھ اٹھا. جب یہ تعظیم دیکھی, یہ ادب دیکھا بچے کا, امام الانبیاء نے ہاتھ اٹھا کے عرض کی اللہ فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل, مولا میرے اس بچے کو دین کی سمجھ عطا کر دے اور اسے بلند کمائے بنا. تاجدار کائنات, یہ وہ صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ ردیت لامتی ما رضی اللہ ابن ام عبد. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو تھے, ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بات, یہ خیر ایک دوسرا ٹاپک, دوسری شخصیت کے بارے میں. عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے لیکن امام الانبیاء کے غلام, یہ جو عبداللہ ابن مسعود اب ان کا بھی تعارف کراؤ, کیونکہ یہ دونوں ہستیاں, یہ دونوں ہستیاں, ان کا جو علم نکلا ہے اس کا سب سے بڑا مرکز امام اعظم کی ذات بنی ہے. تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہے, یہ بھی عبداللہ ہے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کہ ہر وقت یہ بھی خدمت میں رہتے تھے. امام الانبیاء نے ان کے بارے میں فرمایا تھا صحابہ کرام کو, اور یہ اتنا آتے جاتے تھے حضور کے گھر میں کہ جو صحابہ دوسرے شہروں سے آئے تھے نا مدینہ پاک میں, اور کئی مہینے رہے مدینہ پاک میں, وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ ابن مسعود کو حضور کے گھر کا بندہ سمجھتے تھے کہ یہ حضور کے کوئی خاندان کا اپنا بندہ ہے, جب دیکھو حضور کے گھر میں ہوتا ہے. اتنی محبت حضور کی ان کے ساتھ. امام الانبیاء نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ رضیت لامتی ما رضی لہا ابن ام عبد. حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت کے لیے جو میرا عبداللہ پسند کرتا ہے وہی میں بھی پسند کرتا ہوں اپنے امت. تیسرے سے اہمیت تاجدار کائنات کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ, والدہ نے انہیں حضور کی خدمت میں بچپن میں ہی پیش کر دیا. یا رسول اللہ میرا بیٹا سمجھدار ہے اور میں آپ کے خادم کے طور پہ پیش کر دیا. یہ 10 سال حضور کے خادم رہ کر انس بن مالک. تو امام الانبیاء نے جو آخری خطاب فرمایا تھا نا, خطبہ آخری حضور نے ارشاد فرمایا, اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تمام صحابہ جتنے تھے 1,24,000 صحابہ سب کو یہ فرمایا تھا کہ جو میری زندگی بھر باتیں تم نے سنی اور اس وقت جو خطبہ سنا ہے تو میں حکم دے رہا ہوں فل یبلغ الشاہد الغائب. فرمایا جو یہاں موجود ہیں اور زندگی بھر موجود رہے میری خدمت اور میری باتیں سنی تو وہ آپ ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں تھے, ان تک پہنچائیں میرا یہ علم, میرا یہ کلام, میری یہ حدیثیں اور میرے فرمان. یہ تمہاری ڈیوٹی ہے جو یہاں حاضر ہے, ان تک پہنچائیں جو یہاں حاضر نہیں ہے. اس لیے میرے آقا کے غلاموں حضور کے اس ارشاد پر صحابہ بکھر گئے تھے پوری دنیا میں. 1,24,000 سے آگے آخری رسول ہے, لیکن مدینہ پاک میں ٹوٹل کتنے 10,000 تک صرف مدینہ پاک میں, اور مکہ پاک میں جو صحابہ دفن ہے نا ان کی تعداد 1,000 بھی نہیں بنتی ہے. 1,24,000 میں سے آپ 11,000 نکال لیں, یہ مکہ اور مدینہ میں. وہ باقی جتنے تھے وہ سب کہاں گئے؟ جو آقا نے فرمایا تھا آخری بار کہ جو یہاں حاضر ہیں جو حاضر نہیں ان تک پہنچائیں میرا پیغام. امام الانبیاء کے غلاموں کسی نے پھر ملک کے شام میں ڈیرا لگا دیا, کوئی یمن جا پہنچا, کوئی کوفہ جا پہنچا. یا حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ حضرت فاروق اعظم نے کوفہ بھیجے تھے اپنے دور حکومت, اور فاروق اعظم نے کوفہ والوں کو فرمایا تھا, اور فرمایا تھا کوفہ والوں یہ میں نے ایسان سے کام لیا ہے جو تمہیں عبداللہ دے رہا. فرمایا اس بندے کی مجھے مدینے میں خود ضرورت تھی, لیکن میں نے اپنی ذات پر ترجیح دی ہے کہ میں تمہیں عبداللہ دے رہا ہوں. انہیں دیکھ کر فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ یہ بندہ سر سے پاؤں تک محمد عربی کے علم سے بھرا ہوا ہے. یہ پہنچے ہیں امام الانبیاء کے غلام کوفہ میں, اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جو بام ہے مدینہ تو لے لیا گیا, انہوں نے بھی اپنے دور حکومت میں اپنا دار خلافہ کس کو بنایا تھا؟ کوفہ کو بنایا تھا. تو حضرت علی نے جتنا علم حاصل کیا تھا نا حضور سے اس کا چشمہ بھی کوفے سے جاری ہوا. عبداللہ ابن مسعود نے جتنا علم حاصل کیا تھا اس کا چشمہ بھی کوفے سے جاری. بدری صحابہ, بہت سے صحابہ, بہت سے صحابہ کوفہ میں حضرت علی کے ساتھ رہتے تھے. اس طرح حضور کا علم کوفہ میں پہنچا, اور کوفہ حضور کے علم کا مرکز بنا ہوا تھا. اور اسی کوفہ میں پھر 80 ہجری میں حضرت امام اعظم پیدا ہو گیا.
باقی 4 امام ہیں، 3 امام، ٹوٹل 4 فقہ کے امام، ائمہ اربعہ فقہ تو 4 ہے. تو ان 4 میں اعظم یہ ہے. سبب کیا ہے؟ یہ کیوں اعظم؟ اس لیے ان کی تاریخ پیدائش اٹھاؤ باقی تینوں کی اور وفات بھی اٹھاؤ. میرے آقا کے غلاموں یہ صرف ہمارے حضرت امام ابو حنیفہ ہیں کہ جب یہ پیدا ہوئے تو اس وقت تاجدار کائنات کے 14 صحابی موجود تھے. 14 صحابی موجود تھے اس وقت. اور امام الانبیاء کے آخری صحابی حضرت ابو الطفیل، یہ ایک روایت کے مطابق 102 ہجری میں فوت ہوئے اور زیادہ جو معتبر روایت اس کے مطابق 110 ہجری میں یہ فوت ہوئے. تو حضرت امام اعظم جو ہے یہ 4 اماموں میں سے واحد وہ امام ہیں کہ جنہوں نے حضور کے صحابہ کی زیارت کی. نہ امام مالک نے زیارت کی ہے صحابہ کی، نہ امام شافعی نے صحابہ کی زیارت کی، نہ امام احمد بن حنبل نے صحابیوں کی زیارت کی. یہ کون سے سنی؟ اور امام الانبیاء کے غلاموں پھر کہ یہ ہستیاں بہت بڑی ہستیاں ہیں. اس لیے کہ امام شافعی کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا تھا. اب حضور کا علم دیکھو کیسے دیوار کے پیچھے کی خبر گرتے. امام شافعی کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا، فرمایا عالم قریش یبلغ الارض علما، فرمایا قریش کے خاندان کا ایک عالم ایسا آئے گا جو مشرق و مغرب کو اپنے علم سے بھر دے گا. اور امام الانبیاء کے غلاموں 4 اماموں میں سے سوائے امام شافعی کے کوئی قریش سے نہیں. 4 اماموں میں سے امام شافعی کے بغیر کوئی بھی قریشی نہیں. اس حدیث کا مصداق ان 4 اماموں میں سے سوائے امام شافعی کے کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو حضور نے ان کی بھی خبر دی، امام شافعی کی بھی. اور امام مالک جو مدینہ میں رہتے تھے، تاجدار کائنات نے فرمایا تھا عالم المدینہ تھے یضرب الناس اکبادر ایمیل الیہ. امام الانبیاء نے فرمایا مدینہ میں ایک ایسا عالم پیدا ہونے والا ہے کہ لوگ اس سے میرا علم حاصل کرنے کے لیے اپنی سواریوں کو تھکا دے رہے ہیں. لمبے سفر کر کے پہنچے گے سواریوں پر دوسرے ملکوں اور شہروں سے، مگر انہیں مدینے سے بڑا عالم کہیں نہیں ملے. تمام محدثین لکھتے حضور کی اس حدیث پاک کا مصداق کون ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی. ویسے ہی تو اس کی فکر کے نیچے نہیں بنے، یہ خبریں سب حضور دے سکے. پھر تاجدار انبیاء، یہ بخاری کی حدیث اور دیگر کتب میں بھی آئی ہے، منبر پہ حضور تشریف فرما تھا. تاجدار انبیاء منبر پہ نظر آتا ہے اور سورہ جمعہ کی آیت ہے، اس کے بارے میں صحابہ نے حضور سے سوال کیا یا رسول اللہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ کچھ وہ ہیں لما یلحقوا بہم کہ وہ بعد میں آنے والے اور ابھی ان سے نہیں ملے، وہ بعد میں آنے والے. یا رسول اللہ یہ من ہو، یہ کون ہے بعد میں آنے والے؟ امام الانبیاء کے پاس ہی حضرت سلمان فارسی بیٹھے تھے. جب یہ پوچھا گیا آگاہ یہ اللہ کن کی بات کر رہا ہے کہ ابھی وہ پچھلے اگلوں سے نہیں ملے، یہ بعد میں آنے والے تھے، لیکن یہ ہے انہی میں سے. قرآن کہہ رہا ہے منہم، انہی میں سے ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں. مقام یہ اور مرتبہ یہ. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو امام الانبیاء نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. امام الانبیاء نے فرمایا سنو لو کان الایمان عند ثریا لتناول
رجال من ابناء فارس، فرمایا اگر ایمان زمین سے اٹھ کر آسمان میں سوریا میں بھی جا پہنچے نا تو اس سلمان کے علاقے کے ایسے مرد پیدا ہونے والے ہیں جو ایمان کو وہاں سے بھی اتار لائیں گے. وفی بعض روایات، اور بعض روایتوں میں ایمان کی جگہ علم کا لفظ ہے. لو کان العلم عند سوریا لتناولہ رجال من ابناء فارس. امام الانبیاء نے فرمایا علم اگر زمین سے اٹھ جائے اور چھپ جائے جا کے سوریا میں تو فرمایا فارس میں ایسے جوان پیدا ہونے والے ہیں جو وہاں سے بھی علم کو کھینچ کر زمین پہ رکھ دیں گے. یہ منبر پر میں آپ لوگوں کو فرمایا. اور میرے آقا کے غلاموں امام حاکم نے لکھا ہے، امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے. یہ سیوطی کون ہے؟ جنہیں 75 بار جانتے ہوئے حضور کا دیدار ہوا ہے، اور یہ خود شافعی ہے، یہ خود شافعی ہے امام سیوطی، اور اپنے شافعی ہونے پہ فخر کرتے ہیں. مگر آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو آقا نے فرمایا فارس کے جوان ایمان سوریا سے بھی اتار لائے، علم آسمانوں سے بھی کھینچ لے گئے، تو آپ فرماتے تھے یہ بشارت کل ابی حنیفہ تھا. آقا اس میں ابو حنیفہ امام اعظم کی بشارت دے رہے ہیں. امام اعظم اتنی بڑی شخصیت ہے کہ ان کی خوشخبری حضور دے کر ایسا امام آنے والا ہے، ایسے لوگ آنے والے ہیں، وہ وہاں سے بھی کھینچ لائیں گے ایمان اور علم آسمانوں سے بھی، اور زمین پر اتارتے رہیں گے. تو امام اعظم نے آپ جانتے ہیں کتنے استادوں سے علم حاصل کیا. جو بندہ پیدا ہو رہا ہے تو 14 صحابی موجود ہیں، کچھ صحابیوں سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا. آپ خود فرماتے ہیں کہ میں 16 سال کا تھا جب اپنے والد کے ساتھ میں مکہ شریف گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ ہجوم لگا ہے، دنیا لپک لپک کے جا رہی ہے. تو میں نے پوچھا میرے والد گرامی یہاں کیا ہو رہا؟ انہوں نے کہا حضرت معاذ ابن جبل بیٹھے ہو حضور کے ساتھ، یا غالباً کوئی اور نہ، وہ بیٹھے گا. آپ فرماتے ہیں رش بہت زیادہ تھا تو میں نے گھسنا چاہا کہ میں زیارت تو کر لوں، لیکن مجھے جگہ نہیں ملی. تو میرے والد نے پھر میرے لیے جگہ بنائی، اور جگہ بناتے بناتے نہ مجھے قریب پہنچا دی. فرماتے ہیں میں نے ان کی زیارت کی، کس کی؟ صحابی کی. اور صرف زیارت نہیں کی، امام اعظم نے جو اس وقت وہ حدیث بیان کر رہے تھے وہ ان کی روایت سے بیان بھی کی ہے. تو ہمارا امام اعظم وہ امام ہے لوگوں کہ جس کے درمیان امام الانبیاء تک صرف ایک بندے کا واسطہ ہے، اور وہ صحابی کا واسطہ ہے. اور جو بعد میں امام آئے ان میں 2 2 3 3 بندوں کے واسطے ہیں. وہ امام کہتے ہیں میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے صحابی سے سنا، اس نے حضور سے. لیکن امام اعظم کیا کہتے ہیں؟ میں نے صحابی سے سنا، صحابی نے حضور سے سنا. اور کہتے ہیں میں جب وہاں پہنچا تو اس وقت وہ حدیث ہی یہ بیان کر رہے ہیں. اللہ نے جس حدیث کا انہیں خود مصداق بنا دیا بات. وہ حدیث کیا بیان کر رہے تھے؟ وہ فرما رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسے اللہ دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، جس کو تفقہ فی الدین عطا کر دیتا ہے، اس کی تمام فکریں اللہ دور کر دیتا ہے. جسے دین کی سمجھ آ جاتی ہے اسے اور کوئی ٹینشن نہیں رہتی، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں کا گمان بھی نہیں ہوتا اسے. امام الانبیاء کے غلاموں، یہ جو امام اعظم ہیں انہوں نے 4000 شیوخ سے علم حاصل کیا ہے. 4000 شیوخ حدیث ہیں جن سے انہوں نے علم حاصل کیا. 4000 بندے تو پیدا ہوئے صحابیوں کے دور میں، جب 14 صحابی موجود اور باقی سب تابعی موجود. تو
امام الانبیاء کے غلاموں جس کے استادوں میں صحابی بھی ہیں اور تابعی بھی ہیں اور 4000 بندے ہیں، تو پھر اس کے علم کا مقام کیا بنا ہوتا؟ لوگ بخاری شریف کی روایت لیتے ہیں نا اور امام اعظم کی روایت کا انکار کر دیتے ہیں۔ بخاری کی روایت لیتے ہیں کہ بخاری پہ امام بخاری یہ فرما رہے ہیں اور امام اعظم وہ فرما رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بخاری کی مانیں گے۔ وہ اللہ کے بندو، یہ جتنے بھی ہیں نا سیاستہ کے مرتبین جنہوں نے مرتب کیے، سیاستہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی اور ابو داؤد شریف، جتنے محدثین نے یہ جمع کیے، امام الانبیاء کے غلاموں 5-6 واسطوں کے بعد ان کی تمام روایتیں جن شیوخ تک پہنچ رہی ہیں، امام اعظم براہ راست ان سے علم لے رہے ہیں۔ چونکہ علمی گفتگو ہے، تھوڑی سی خشک ہے، میں یہ نکتے کی بات ہے، اس کو ذہن میں رکھیے کہ یہ 6 واسطوں سے جن تک پہنچ رہے ہیں، 6 واسطوں سے جن تک پہنچ رہے ہیں، یہ سیاستہ والے، امام اعظم کسی واسطے کے بغیر ان تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اور یہ اصول حدیث میں نا یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ جس حدیث کی سند جتنی لمبی ہوتی جائے گی نا، اتنا اس میں ضعف کا خدشہ پیدا ہوتا جائے گا۔ اس لیے کہ جو راوی بڑھتے جائیں گے، زمانہ بڑھتا جائے گا، ہو سکتا ہے کوئی ضعیف راوی آ جائے اس صف میں، تو ضعف کا خطرہ رہتا ہے۔ تو یہ بخاری کی حدیث اٹھا کر امام اعظم کی روایت کو رد کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اگر اس کی روایت جو 6 واسطوں سے پہنچی ہے، وہ اگر اس میں ضعف نہیں آ سکتا تو اس امام اعظم کی میں کیسے آ سکتا جو صرف 1 واسطے سے پہنچ رہی حضور پر؟ امام اعظم نے جو ریسورسز تھے نا نالج کے، جو منبع تھے، جو مرکز تھے، جو مصدر علم تھے، جو منبع علم تھے، جو مرکز علم تھے، امام اعظم نے وہاں سے علم حاصل کیا ہے۔ یعنی انہوں نے سمندر سے پیا ہے، باقی کسی نے دریا سے پیا، کسی نے نہر سے پیا، اور انہوں نے سمندر سے پیا۔ یہی وجہ ہے امام شافعی فرمایا کرتے تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ خود بہت بڑے امام ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کہ حضور نے ان کی بشارت دی کہ قریش کا ایک ایسا عالم جو مشرق و مغرب کو علم سے بھر دے گا، وہ امام شافعی ہیں، حضور فرما رہے ہیں، اور پیدائش سے پہلے خبر دے رہے ہوں جیسا بستا۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں امام اعظم کے حوالے سے، فرماتے ہیں الناس کلھم ایان ابی حنیفہ فی الفقہ، آپ فرماتے ہیں امام اعظم کے سامنے تمام شیوخ فقہ، شیوخ حدیث بچے لگتے ہیں، امام اعظم سب کے باپ لگتے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ فقہ میں تمام لوگ امام اعظم کے بچے ہیں، تمام لوگ بچے ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر کسی نے فقیہ بننا ہے اور فقہ میں درک حاصل کرنا ہے اور فقہ کی سوجھ بوجھ حاصل کرنی ہے تو امام اعظم کو ابا جی ماننا پڑے گا۔ امام اعظم کو ابا جی ماننا پڑے گا، ورنہ فقہ کے دروازے میں تم داخل بھی نہیں ہو سکتے۔
اللہ اکبر. یہ امام شافعی جن کے بارے میں حضور بشارت دے کے گئے. اب امام اعظم کی طریقت سمجھانے لگا اور ان کی روحانیت سمجھانے لگا. امام شافعی اعلان کرتے ہیں فرماتے لو وردت لی حاجت. اتنا بڑا امام ہے اور فرماتے لوگوں سنو جب مجھے کوئی مشکل بن جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں جب کوئی میری مراد پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو امام شافعی فرماتے ہیں میں امام اعظم کی قبر پہ چلا جاتا ہوں. کہتے ہیں صلی تو رکعتین میں 2 رکعتیں پڑھتا ہوں قدموں میں کھڑے ہو. فیکشف اللہ لی جو میری حاجت اور کہیں پوری نہیں ہوتی امام اعظم کے قدموں میں پوری ہو جاتی ہے. حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عمر فیض صاحب زندہ باد. خطیب ناصر حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عمر فیض صاحب زندہ باد. اس کے ساتھ یہ بھی سمجھو میرے آقا کے غلاموں کہ یہ قبروں سے فیض لینا ولیوں کی قبروں سے فیض لینا یہ کس کے زمانے سے کی ہے. آپ فرماتے جب بھی مشکل بن جاتی میں قبر پہ آ کے نہ قدموں کی طرف 2 نفل پڑھتا ہوں میری حاجت پوری ہو جاتی. اللہ رب العزت نے انہیں امام اعظم بنا کہ واحد وہ شخصیت ہے چاروں اماموں میں سے جنہوں نے صحابیوں کی زیارت بھی کی صحابہ سے روایت بھی کی. اللہ رب العزت نے انہیں عجیب علم سے نوازا تھا. عجیب علم دیے تھے آپ کو اللہ رب العزت نے. ذہانت اتنی تھی کہ ان کے 5 جو پڑھتے تھے نا جانتے ہیں ان کے شاگردوں میں کون کون؟ امام ابو یوسف جیسی شخصیت, امام محمد بن حسن شیبانی جیسی شخصیت, امام زہر جیسی شخصیت, حضرت سفیان ثوری جیسی شخصیت, حضرت فضیل بن عیاض جیسی شخصیت. یہ شاگرد ہیں. امام محمد جو شاگرد امام اعظم کے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی المبسوط. ایک عجیب بات اس کے بارے میں لکھی والا بات, یہ شاگرد ہے امام اعظم کے. اب اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پھر استاد کا مقام کیا ہوگا. انہوں نے کتاب لکھی المبسوط. تو وہ ایک بہت بڑا اورینٹل ڈاکٹر تھا, بہت بڑا حکیم اور ڈاکٹر تھا, کافر جو عیسائی تھا اہل کتاب میں سے. اس نے وہ کتاب پڑھی اور کلمہ پڑھا. امام محمد کی کتاب پڑھی اور اس نے کلمہ پڑھ لی. مسلمان حیران ہوئے, انہوں نے اسے گھیر دیا. انہوں نے کہا کہ اتنی تبلیغیں ہوتی رہی جل سے اور سارا کچھ, تو نے کلمہ نہیں پڑھا. امام محمد کی کتاب پڑھ کے تو نے کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ تو نے کیا دیکھا ہے کتاب میں؟ اب اس کے لفظ کیا سنیے غور سے. یہ شاگرد ہے امام اعظم. وہ کہنے لگا میرے دل میں ایک بات آئی اور میں نے کلمہ پڑھ لی کہ ھذا کتاب محمد الاصغر فکیف کتاب محمد الاکبر. میرے دل نے آواز دی نادان خود سوچ, جب مسلمانوں کے چھوٹے محمد کا علم یہ ہے تو بڑے محمد کا کتنا ہوگا. تو شاگردوں میں جب ایسے ہو تو پھر استاد کا مقام کیا ہوتا ہے. ایسے ایسے مسئلے, ایسی چیزیں امام الانبیاء کو علامہ. تو میں روحانیت کی بات کر رہا تھا, یہ پھر الگ ٹاپک میں جائے گا, میں اسی پر ختم کرتا ہوں. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ شاگردوں کے ساتھ نا, کچھ علماء کے ساتھ مدینہ پاک حاضر ہوئے. دنیا جیسے زیارت کے لیے جاتی. اب وہاں گئے, 3-4 دن گزرے مدینہ پاک. امام اعظم نے فرمایا ساتھیوں چلو اب واپس چلتے ہیں. انہوں نے عرض کی حضرت حضور کا شہر ہے, بڑی کیفیت بنی ہے, بڑا دل لگا ہوا ہے, کس کا بھی چاہتا ہے حضور کے شہر سے نکلے, بڑا مزہ آ رہا ہے. تو حضرت کچھ دن اور رکتا ہے.
6 دن گزرے، عام نے پھر فرمایا ساتھیوں چلو اب واپس چلتے ہیں۔ وہ حیران ہوئے کہ اتنے بڑے امام ہیں اور ہمارا دل لگا ہوا، یہ کہتے ہیں واپس چلتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں 10 دن گزرے، پھر یہی فرمایا۔ انہوں نے کہا حضرت کیا سبب ہے؟ آپ بار بار کہتے ہیں آؤ واپس چلتے ہیں، مدینہ سے واپس چلتے ہیں۔ آپ خاموش ہو گئے۔ جب 12 دن گزرے پھر آپ نے فرمایا او میرے ساتھیوں چلو آپ مدینہ سے واپس چلتے ہیں۔ اب وہ سارے بہت بڑے امام، سبب کیا ہے؟ کیوں آپ حضور کے شہر میں رہنے نہیں دیتے؟ بار بار کہتے ہیں آؤ وطن واپس چلتے ہیں، کیا بات ہے؟ امام نے اعظم رونے لگ گئے، فرمایا سنو اللہ کی عزت کی قسم 12 دن ہو گئے میں جس وضو سے مدینہ میں داخل ہوا تھا اب تک اسی وضو میں پڑھ رہا ہوں۔ سمجھ گیا؟ جس وضو کے ساتھ 12 دن ہو گئے میں مدینہ میں داخل ہوا تھا اب تک اسی وضو میں پھر رہا ہوں۔ کہ میرے آقا کے غلاموں یہی سبب ہے کہ جب یہ امام الانبیاء کی جانیوں پہ سلام پڑھ کے گئے تو وہی جو سوچتے تھے کہ کیوں کہتے ہیں چلتے ہیں واپس، وہ سب بیان کرتے اللہ کی عزت کی قسم۔ جب امام اعظم نے سلام پڑھا نا حضور پر، السلام علیکم یا سید المرسلین، تو ہم نے سنا کہ میرے رسول سے آواز آئی وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔ ہمارے سچے رہنما ابو حنیفہ، ہمارے سچے رہنما ابو حنیفہ۔ انہوں نے عرض کی آقا اے نبیوں کے امام، اے نبیوں کے سردار، آپ پر سلام ہو۔ امام الانبیاء نے کیا جواب دیا؟ آقا نے فرمایا اے میری امت کے امام تجھ پر بھی میرا سلام، اے مسلمانوں کے امام تجھ پر بھی میرا سلام۔ تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان عظیم ہستیوں کی غلامی کے بچے ہماری گردن میں ڈالے، اس لیے ان ہستیوں کی قدر پہچانے اور ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کے رکھیں۔ ان کے دن آئیں تو انہیں یاد رکھیں، گھر میں لحاظ پکائیں، ان کی فاتحہ دلائیں اور ان ہستیوں کی ہمیشہ غلامی میں رہیں۔ اللہ رب العزت میرے ان بھائیوں کو بزرگوں کو سلامت رکھے، حضرت کا سایہ سب کے سروں پہ دراز فرمائے کہ جن کی وجہ سے یہاں اہل سنت کی بہاریں قائم ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے علمی، فکری اور روحانی فیضان سے ہمیں ہمیشہ مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔